بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افشاء السلام من الاسلام۔ افشاء کے معنی پھیلانا، سلام کو پھیلانا اسلام میں سے ہے۔ سلام کا پھیلانا یعنی خوب سلام دینا، خوب زیادہ سلام دینا، زیادہ سے زیادہ سلام دینا، یہ ہے افشاء السلام۔ جان پہچان کے ہو، جان پہچان کے نہ ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، مدرسے کے روم کے اندر ہو، باہر ہو، کہیں بھی جاؤ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو یہ سلام کو پھیلانا یعنی خوب سلام دینا، یہ اسلام میں سے ہے۔ یہ باب دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے، چنانچہ وہ یہ باب قائم کیے کہ سلام کو پھیلانے کو اسلام میں سے کہا گیا، اسلام کا جز کہا گیا، اور اسلام ایمان ایک ہی چیز ہے۔ تو جب جز ثابت ہو گیا، معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ تو اس سے پہلے اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ تکمیل ایمان کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سلام پھیلانے کے سلسلے میں روایت لائے بغیر سند کے۔ کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح منقطع روایت لاتے ہیں بغیر سند کے۔ وہ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عام جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ اس درجے کے نہیں ہے، بہرحال وہ بھی صحیح ہے، وہ بے بنیاد نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان۔ تین خصلتیں جس نے اپنے اندر جمع کر لیا، تین خصلتیں جس نے اپنے اندر جمع کر لیا تو یقیناً ایمان کو جمع کر لیا، ایمان کو جمع کر لیا، یعنی وہ آدمی مومن ہے۔ تین خصلتیں، تین صفات ایسی ہے۔ کیا کیا ہے؟ الانصاف من نفسک، اپنے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنے ساتھ انصاف کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا یہ آسان معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا حق ہے تو حق دے دو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، یہ دوسرے سے متعلق ہے۔ لیکن اپنے سے متعلق اگر انصاف کرنے کی بات کہی جائے تو یہ ذرا سخت ہے۔ اپنے سے متعلق انصاف کیا ہے؟ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرو تو وہ آپ کو آسانی سے فیصلہ کر دے گا، لیکن وہی معاملہ اگر ان کے اپنے بارے میں ہو تو ان کے لیے ذرا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مثال لے لو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بنی امیہ کے جتنے جائیداد وغیرہ ہے اس کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بیوی کے قیمتی زیورات وغیرہ، چونکہ ان کے بیوی وہ بھی بنی امیہ سے متعلق تھی، بہت سارے سامان ان کو ملا تھا، زیورات ملے تھے۔ تو جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارے ابا وغیرہ یہ جو زیورات دیے ہیں نا بنی امیہ کا، یہ سب کے سب یہ بیت المال کا سامان ہے، لہذا یہ کام کرو، تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سب لے کر کے بیت المال میں جمع کر دو۔ کیا کر دو؟ بیت المال میں جمع کر دے، امت کی مال ہے، تمہارے ابا کا مال نہیں ہے۔ یہ ہے اپنے ساتھ انصاف، کہ اپنے بارے میں بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ میری طرف سے ظلم ہے تو میں اس سے دور رہوں، اور اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو اسی طرح فیصلہ کروں جس طرح دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
سمجھ گئی؟ ہاں، تو اپنی طرف سے انصاف کرنا، اپنے ذات کے بارے میں انصاف کرنا یہ ہے، یعنی صرف دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرے، دوسروں کے بارے میں کہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے بارے میں بھی اسی طرح چلے جس طرح دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسری بات وہ بذل السلام للعالمین، سلام کو خرچ کرنا، صرف کرنا عالم کے لیے، یعنی دنیا کے لیے، دنیا کے لیے سلام کو خرچ کرنا، سلام دینا، یعنی دنیا والوں، یعنی تمام لوگوں کو سلام دینا۔ اب تمام لوگ سے مراد جو سلام کے قابل ہیں، مسلمان، تمام مسلمان کو سلام دیا جائے، بہت اہم چیز ہے، یہ سنت ہے سلام دینا، لیکن اس کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہاں سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھ گئی؟ سلام دینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے کس کا زیادہ ہے؟ سنت یہاں، یعنی سلام دینا اس میں زیادہ فضیلت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام دینے والا کبر سے، یعنی تکبر سے بری ہے، یعنی پہلے جو سلام دیتا ہے وہ کس سے بری ہے؟ تکبر سے، کبر سے بری ہے۔ جس کے دل میں تکبر رہے گا، کبر رہے گا، وہ دوسرے کو پہلے سلام نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ سلام کا جواب تو دے گا، انتظار تو کرے گا کہ مجھے کوئی سلام دے، لیکن خود سلام نہیں دے گا۔ خود پہل کر کے، آگے بڑھ کر کے سلام دینا، یہ تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے، سمجھ گئی؟ اس لیے اگر کسی سے کسی وجہ سے بات چیت بند ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ موقع ہے سلام میں پہل کرنے کا، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ خود پہلے سلام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس بارے میں واقعہ سناؤں گا بعد میں، ہاں نہیں، بعد میں، سب ایک ساتھ نہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات ہو گئی تو تقریباً 3 دن بات چیت بند ہو گئی، سمجھ گئی؟ 3 دن ابھی نہیں ہوا، موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی موقع مل جائے سلام کرنے کا، ملنے کا، لیکن موقع نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لکھے، کس کو؟ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ یا محمد ہے، تو ان کو کیا کیے؟ خط لکھے، خط لکھ کر کے یہ بولا کہ اس طرح کے تمہارے اور میرے درمیان اس طرح بات چیت بند ہے، تو اس طرح بہتر یہ ہے کہ اس بات کو نمٹا لیا جائے۔ شاید نام کچھ الگ ہو سکتا ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یا کوئی اور صحابی ہو سکتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں، خیر دونوں کا یہ واقعہ 2 صحابی کا واقعہ ہے۔ تو ان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ کے درمیان اور میرے درمیان اس طرح بات چیت بند ہے، ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسہ ہیں، تو یہ کہا کہ آپ کے میرے درمیان اس طرح کے بات چیت بند ہے، اور آپ کے نانا جان نے یہ کہا ہے کہ 3 دن اگر کوئی مسلمان آپس میں بات چیت بند کر دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے سلام دے گا اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت آپ حاصل کر لیں۔ کیا کہا؟ یہ فضیلت کس کو حاصل ہو؟ آپ کو حاصل ہو۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ آئے، سلام دیے، گلا لگائے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی۔
ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ اپنا غصہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، بات چیت میں کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کو زیادہ دور نہیں کھینچنا چاہیے۔ سمجھ گئی؟ چنانچہ دونوں میل ملاپ کر لیے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے جو سلام کرے گا وہ گویا کہ اس کے اندر اللہ نے کبر سے اس کو بری کر دیا، اس کے اندر کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تبھی پہلے سلام دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین صفاتیں ہوں اس نے گویا کہ ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ پہلے اپنے نفس کی طرف سے اپنے نفس کے بارے میں کیا کرنا؟ انصاف کرنا۔ دوسرا، تمام لوگوں کو، تمام مسلمان کو سلام دینا۔ لیکن یہ محرم غیر محرم کا مسئلہ الگ ہے، تم پہلے پڑھ چکی ہو۔ غیر جو محرم ہے تنہائی میں اس کو سلام نہیں دینا چاہیے، جہاں فتنے کے موقع ہے وہاں نہیں دینا چاہیے، مجمع ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ والانفاق من الاقتار، اقتار کے معنی فقر و فاقہ، یعنی غربت کی حالت میں خرچ کرنا، فاقہ کی حالت میں خرچ کرنا، تنگی کی حالت میں خرچ کرنا۔ کسی کے پاس بہت سارا مال ہے تو اس صورت میں، اس حالت میں خرچ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس کے پاس مال کم ہے تو اس کی طرف سے خرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ مال کم ہے تب بھی خرچ کرو، کم ہے تو کم ہی کرو، زیادہ اگر ہوتا زیادہ کرتی، کم ہے انہی میں سے تھوڑا سا بھی کر لو۔ یہ تھوڑا سا ہی کرنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ چنانچہ واقعہ پڑھو گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو صحابہ کرام کو اعلان کیے کہ جن کے پاس جو بھی ہے لے کے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تھوڑا سا سامان بالکل صاف کر کے لے کے آ گئے۔ ان کا مقدار تو کم تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی جو بھی تھا لے کے آ گئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے آدھے مال لے کر کے آ گئے تھے، ہے نا، بہت زیادہ مال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں، تین صفاتیں جس کے اندر ہو گویا کہ اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے تین چیز کہا گیا، یہ اعمال ہے اور اس کو ایمان میں شامل کیا گیا، معلوم ہوا کہ یہ مرکب ہے، لیکن پہلے جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ تکمیل ایمان کا جز ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے یہ صفاتیں اپنانا چاہیے تاکہ اس کی ایمان مکمل ہو جائے، مکمل مومن ہو جائے۔ چلیے آگے۔ اچھا، اور ایک باقی ہے، اس کے بعد یہ روایت ہے، یہ حدثنا قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حدیث بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ لیث رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ یزید ابن ابو حبیب سے، اور وہ ابو الخیر سے، وہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اس سے پہلے بھی آ گیا اس طرح کے ای العمل افضل آ گیا تھا، ہے نا؟ تو ای الاسلامی خیر، کون سا اسلام خیر ہے؟ کسی جگہ خیر ہے، کسی جگہ افضل ہے، مختلف طرح کے کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بجائے ایمان ہے، اعمال ہے کسی جگہ، یعنی اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے، کون سا کام بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ گے، وتقرأ السلام، اور کیا کرو گے؟ سلام پڑھو گے، یعنی سلام دو گے، اس کو علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو، یعنی جان پہچان تو نہیں ہے لیکن مومن ہے، ہر ایک کو سلام دو۔ یہ اسی طرح کی روایت ہے جو روایت پہلے لائی گئی ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ آگے چلیں۔